بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب پنجم، ضمیر کا سودا اور کٹھن راستہ۔ وہ منزلیں بھی پائیں گے جو راستہ نہیں بدلتے، جو اپنے پاؤں کے چھالوں سے مشورہ نہیں کرتے۔ شاعر منور رانا۔ زریاب کی بنائی ہوئی چھوٹی سی ایپ دی اویکنر اب محلے کی حدود سے نکل کر سوشل میڈیا کے ذریعے شہر کے چند بڑے حلقوں تک پہنچ چکی تھی۔ جہاں عام لوگ اسے سراہ رہے تھے، وہیں کچھ بڑی مچھلیوں کی نظریں بھی اس انوکھے آئیڈیا پر گڑ گئی تھیں۔ ایک دوپہر جب زریاب اپنے پرانے لیپ ٹاپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پنکھے کے بالکل نیچے بیٹھا کوڈنگ کر رہا تھا، باہر ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر رکی۔ محلے کی تنگ گلیوں کے راستوں میں ایسی گاڑی کا آنا کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ گاڑی سے ایک سوٹ پہنے ہوئے شخص نکلا، جس نے اپنا تعارف گلوبل ٹیک سولوشنز کے مینیجر کامران کے طور پر کرایا۔ وہ ابا اور زریاب کے سامنے بیٹھ گیا اور میز پر ایک موٹا سا لفافہ رکھ دیا۔ زریاب صاحب، ہم نے آپ کی ایپ دیکھی ہے، بہت ہی عمدہ لاجک ہے، کامران نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہماری کمپنی آپ کا یہ پورا پروجیکٹ اور اس کا سورس کوڈ خریدنا چاہتی ہے۔ یہ رہا 5 لاکھ روپے کا ایڈوانس چیک، اور باقی رقم سودا مکمل ہونے پر ملے گی۔ 5 لاکھ؟ سعودی اسرم کی آنکھوں میں جیسے زندگی کی ساری محرومیاں چمکنے لگیں۔ ان کے لیے یہ رقم ایک معجزہ تھی، ان کے قرضوں کا علاج اور زریاب کی نالائکی کا جواب تھی۔ بیٹا، دیکھ کیا رہے ہو؟ سائن کرو، ابا نے لرزتی آواز میں کہا۔ زریاب نے خاموشی سے زریاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ اس ایپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ میرا مقصد لوگوں کو اسکرین سے دور لے جانا ہے۔ کیا آپ اسی ویژن کو آگے بڑھائیں گے؟ کامران ہنسا۔ دیکھو زریاب، بزنس ایسے نہیں چلتا۔ ہم اس کے الگوریتھم کو تھوڑا موڈیفائی کریں گے۔ ہم اس میں ایسی تبدیلیاں لائیں گے کہ صارف کو لگے گا کہ وہ بہتر ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ ہماری پارٹنر کمپنیوں کی پروڈکٹس اور ویوز پر زیادہ وقت گزارے گا۔ آسان لفظوں میں، ہم اسے ایک سمارٹ ایڈکشن بنائیں گے۔ زریاب کے ہاتھ کی لکیریں تن گئیں۔ اس کا وہ خواب جس کی بنیاد بابا فرید کے چراغ اور راتوں کی جاگتی آنکھوں پر تھی، ایک منڈی میں بک رہا تھا۔ وہ لوگ اسے وہی زہر بیچنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے جس کا تریاق ڈھونڈنے وہ نکلا تھا۔ میں یہ سودا نہیں کر سکتا، زریاب نے چیک واپس دھکیلتے ہوئے تو ٹوک لہجے میں کہا۔ کیا؟ ابا اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ پاگل ہو گئے ہو زریاب؟ 5 لاکھ روپے ہیں یہ، تمہاری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ۔ ابا، یہ 5 لاکھ نہیں، یہ ان لاکھوں بچوں کے شعور کی قیمت ہے جنہیں یہ کمپنی دوبارہ غلام بنانا چاہتی ہے۔ زریاب کی آواز میں ایک عجیب سی قوت تھی۔ میں نے یہ ایپ اس لیے نہیں بنائی تھی کہ میں دولت کماؤں، بلکہ اس لیے بنائی تھی کہ میں انسان بچاؤں۔ اگر میں نے آج اپنا ضمیر بیچ دیا تو مجھ میں اور ان پیشہ ور لٹیروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کامران غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یاد رکھنا نوجوان، تمہارا یہ ٹوٹا ہوا لیپ ٹاپ اور تمہاری یہ مفلسی تمہیں جلد زمین پر لے آئے گی۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑے اداروں سے ٹکرانے والے کچل دیے جاتے ہیں۔ وہ چیک اٹھا کر چلا گیا۔ گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ابا نے غصے سے زریاب کا سامان کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اگر تم اتنے ہی بڑے اصول پرست ہو تو جاؤ اور اپنی الگ دنیا بساؤ، میری چھت کے نیچے رہ کر تم یہ حماقتیں نہیں کر سکتے۔ زریاب نے اپنا بیگ اٹھایا، اپنا مرتا ہوا لیپ ٹاپ سنبھالا اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گیا۔ اس کے پاس اپنا گھر تھا، نہ پیسے اور نہ ہی کوئی سہارا، مگر جیسے ہی وہ سڑک پر آیا، اسے محسوس ہوا کہ وہ ان تمام زنجیروں سے آزاد ہو چکا ہے
جو اسے ایک ملازم بنانا چاہتی تھی۔ وہ سیدھا خانقاہ پہنچا۔ بابا فرید نہیں تھے، مگر چراغ جل رہا تھا۔ دریاب نے چراغ کے پاس بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی سڑک پر بیٹھ کر دنیا کے نام ایک پیغام ٹائپ کیا: میرا سفر اب شروع ہوا ہے۔ اگر میں بک گیا ہوتا تو شہرت عام ہو جاتی، میری یہ خودی میری صرف بازار رو جاتی۔ مصنفہ ایمن بنت رفیع۔